لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 214 اور بہابیوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان کا کیا عقیدہ ہے اور انہوں نے کون سی ایسی گستاخی کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے سماعت کرنے سے پہلے آؤ اچھی نیتیں کر لیں، اور آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکات آنلائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ وہابی یہ ایک نیا فرقہ ہے جو 1209 ہجری میں پیدا ہوا، اور اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ کرام و ائمہ علماء و شہداء کی قبریں کھود ڈالیں، اور روض انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا تھا، یعنی بڑا بت، اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ وہ گروہ 1200 برس بعد یہ ظاہر ہوا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خارجی بتایا، اور اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا، اور اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام تقویۃ الایمان رکھا، اور ہندوستان میں اسی نے بہاویت پھیلائی۔ اور ان بہاویہ کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے، جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر اور کفر لگایا کرتے اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 45 میں وہ حدیث لکھ کر کہ آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی۔ اس کے بعد صاف لکھ دیا کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا، مگر یہ نہ سمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کافر ہو گیا۔ پھر اس مذہب کا رکن اعظم اللہ عز و جل کی توہین اور محبوبان خدا کی تضلیل ہے، اور ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے منقصد نکلتی ہو۔ اس مذہب کے سر گروہوں کے بعد اقوال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی سیدھے سادے سنی حضرات ان کی قلبی خباثتوں پر مطلع ہوں اور ان کے دام تزویر سے بچیں، اور ان کے جبہ دستار پر نہ جائیں، اور بغور سنیں اور میزان ایمان میں تولیں کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمان کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اور ایمان اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہی کا نام ہے، اور ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اسی قدر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایمان نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کچھ بقعت نہیں رکھتا، اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم و زاہد تارک الدنیا وغیرہ بنتا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ ان کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے انہیں تم اپنا پیشوا نہ سمجھو، جبکہ وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ کیا یہود و نصارہ
بلکہ ہنود میں بھی ان کے مذاہب کے عالم یا تارک الدنیا نہیں ہوتے۔ کیا تم ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ لا مذہب و بد مذہب تمہارے کسی طرح مقتدا نہیں ہو سکتے۔ اور عالمگیری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مقام ثابت کرے کافر ہے۔ اور تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 60 میں یہ حدیث نقل کر کے ترجمہ کیا کہ بھلا خیال کرو، نقل کر کے ترجمہ کیا کہ بھلا خیال تو کرو، جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے، تو اس کو اس کے بعد فائدہ لکھ کر فائدہ یہ جڑ دیا، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مٹی میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مر کر کے مٹی میں مل جاتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے اجسام کھانا زمین پر حرام کر دیا۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے نبی۔ تو اسی تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 19 میں ہمارا جب خالق اللہ ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں، اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا۔ اور کسی چوہڑے اور چمار کا تو کیا ذکر۔ انبیاء کرام اولیاء اعظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعمال کرنا کیا مسلمان کی شان ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور تقویۃ الایمان صفحہ 10 پر لکھتا ہے کہ روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست و بیمار کر دینا، اقبال و ادبار دینا، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے، اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ پھر خواہ یوں سمجھیں کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھیں کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یعنی ان کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا، ٹھیک ہے، اب یہ کہتا ہے جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے مشرک ہے، تو اس کے طور پر قرآن مجید شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن عظیم میں ارشاد ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، یعنی اے عیسیٰ تو میرے حکم سے مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ ابرئ الاکمح والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والوں کو، اور مردوں کو جلا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب قرآن کا تو یہ حکم ہے، اور وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ تندرست کرنا اللہ عز و جل ہی کی شان ہے، جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے مشرک ہے۔ اب وہابی بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثابت کیا تو اس پر کیا حکم لگاتے ہیں؟ لطف یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اگر ان کو قدرت بخشی ہے، جب بھی شرک ہے تو معلوم نہیں کہ ان کے یہاں اسلام کس چیز کا نام ہے۔
اور تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 11 لکھتا ہے کہ گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے۔ پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہے، خواہ یوں سمجھیں کہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں، یا یوں کہ ان کی اس تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک۔ اور متعدد صحیح حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینے کو حرم کیا، اور اس کے ببول کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کا شکار نہ کیا جائے۔ مسلمانوں، ایمان سے دیکھنا کہ اس شرک و فروش کا شرک کہاں تک پہنچتا ہے۔ تم نے دیکھا اس گستاخ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حکم جڑا۔ اور تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 8 پر لکھتا ہے کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کا مخلوق اور اس کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل و سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے کہ اس کو اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے، ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے دربار میں ہماری سفارش فرمائیں گے، تو معاذ اللہ اس کے نزدیک وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہی انکار کر دیا۔ مسئلہ شفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کو شرک ثابت کیا، اور تمام مسلمانوں، صحابہ و تابعین و ائمہ دین و اولیاء صالحین سب کو مشرک ابو جہل بنا دیا۔ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 58 پر کوئی شخص کہے کہ فلاں درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے اور رسول کو کیا خبر۔ سبحان اللہ، خدائی اسی کا نام رہ گیا کہ کسی پیڑ کے پتے کی تعداد جان لی جائے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ اس میں انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء اعظام کی کرامت کا صاف انکار ہے۔ آج کا درس یہیں بھی اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ نے سماعت کیا، میں نے چند جھلکیاں آپ سب کی خدمت پیش کی ہیں کہ بتائیے ان وہابیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ ہمیں آپ کو یہ مشرک سمجھتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پھیلانے والے ان وہابیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ان کے فتنے سے بچنا آپ کو ہے۔ ان کا جبہ، ان کا امامہ دیکھ کر کے آپ ان کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ آپ کو ایمان بچانا ہے۔ یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ تو گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے، جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔